بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وقال تعالی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس عبادت کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکے، تاکہ وہ اس عبادت کے ذریعے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اپنی مرضی اور اپنے دماغ سے ایسے طریقے عبادت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ جن طریقوں کی وجہ سے اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، جن طریقوں کی وجہ سے اس کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص عبادت تو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن پاکی کا خیال نہیں کرتا اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز برباد ہو جاتی ہے، اس کی نماز کا ثواب اسے نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عبادت تو کرتا ہے لیکن عبادت کے شرائط کا خیال نہیں کرتا، اس کی پابندی نہیں کرتا، اپنے سطر کو نہیں چھپاتا تو اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص عبادت تو کرتا ہے لیکن اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا ہے جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کرسی کا عام رواج مسجدوں کے اندر ہو جانا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا عام رجحان اور طبیعتوں کا اس کی طرف عام میلان ہونا، یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جسے انسان نے اپنی مرضی سے اختیار کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی نمازیں آج برباد ہو رہی ہیں اور ان کی نمازیں ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ جو لوگ بغیر کسی عذر کے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے جو شرائط ہیں، ان شرائط کے نہ پائے جانے کے باوجود بھی کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر کرسی پر نماز پڑھنا کن حالتوں میں جائز ہوتا ہے اور کون سی ایسی تکلیف ہے، کون سا ایسا مرض ہے اور کون سا ایسا عذر ہے جو کرسی پر نماز پڑھنے کو انسان کے لیے جائز بنا دیتا ہے۔ آخر کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال پائے اور دنیا کے اندر اس نے عبادت پر محنت بھی کی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے اپنا وقت بھی فارغ کیا ہو، عبادت کے لیے وضو بھی کی ہو، نماز کے تمام شرائط کا خیال کیا ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب اسے نامہ اعمال ملے اور اس نامہ اعمال کے اندر اس کی 50 سال کی اور 60 سال کی پڑھی ہوئی نماز اگر اس میں لکھی ہوئی نہ ہو، ان نمازوں کا اس کے نامہ اعمال میں کہیں دور سے دور تک تذکرہ بھی نہ ہو اور اسے بجائے نماز کے پڑھنے کے ثواب ملنے کے بجائے اسے نماز چھوڑنے کا گناہ مل رہا ہو اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے اسے روک دیا جائے اور اسے جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے،
کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ انسان نے محنت بھی کی اور سارا وقت خرچ کیا، ساری صلاحیتیں لگائی، لیکن پھر بھی اس کا ثواب اسے نہ ملے۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ صرف اور صرف اسی لیے ہوگا کیونکہ اس نے نہ نماز کی شرائط کا علم حاصل نہیں کیا، اس نے نماز کے سلسلے میں کوتاہی اور لاپرواہی سے کام لیا، اس نے نماز کے سلسلے میں سستی اور کاہلی سے کام لیا۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر سے صحیح سلامت اچھے خاصے چل کر خود آ رہے ہیں مسجد کے اندر، اور ان کے اندر کھڑے ہونے کی بھی طاقت ہے، ان کے اندر زمین پر سجدہ کرنے کی بھی طاقت ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے کرسی کھینچ کر اور اس پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا عذر اور چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو وہ اپنے لیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عذر میرے لیے کرسی پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیا شریعت بھی اس عذر کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس کے جاننے کی فکر نہیں ہے۔ اور کرسی کا ایک ایسا عام رواج ہوا ہے، ایسا عام رواج ہوتا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر لائن سے کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شادی کا ہال ہو، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ کوئی ہوٹل ہو، نوجوان اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز کے علاوہ اوقات میں اس پر اسی طرح بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، جو کہ مسجد کے ادب کے عین خلاف ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں بھی لوگ بیمار ہوا کرتے تھے، انہیں بھی جسمانی تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن کسی نے بھی کرسی پر نماز پڑھنے کی کوئی روایت ہی نہیں ملتی ہے کہ کسی نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہو۔ اور یہ رواج آج سے کچھ چند سال پہلے ہی شروع ہوا ہے۔ 1990 سے پہلے اس کرسی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ 1990 کے بعد یہ چیز مسجدوں کے اندر آئی، جس نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی نماز کو برباد کر دیا، جس نے نہ جانے کتنے غیر معذور لوگوں کی نمازوں کو برباد کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ بعض اوقات جو ہے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن وہ انتہائی مجبوری کا درجہ ہے۔ شریعت کے اندر قیام کرنا فرض ہے۔ جس آدمی کے اندر نماز کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، آدمی قیام نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے شریعت نے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سہولت دے دی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر جس طرح سے بیٹھنا ممکن ہے انسان کے لیے بیٹھے۔ اگر پیروں کے گھٹنوں کے اندر درد ہے، گھٹنے نہیں موڑ سکتا ہے، تو آلتی پالتی مار کر بیٹھے، اور جس طریقے سے بیٹھ سکتا ہے وہ آسانی ہے اس کے لیے، اس طرح سے بیٹھے۔ پیر اگر نہیں موڑ سکتا ہے اور آلتی پالتی مار کر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو پیر کو پھیلا لے اور قبلے کی طرف پھیلا لے اور نماز پڑھ لے۔ جس انسان کے اندر سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ کمر کو نہیں موڑ سکتا ہے، کمر کو نہیں جھکا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی اجازت ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ رکوع کرے، اشارے کے ساتھ سجدہ کرے، اور زمین پر بیٹھ کر ہی پوری نماز اشارے سے مکمل کر لے۔ اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ لیکن پھر بھی کرسی کو اختیار کیا جاتا ہے، اتنی سہولت دینے کے بعد بھی جو ہے کرسی کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا عذر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طریقے کا ثبوت ہے، لیکن پھر بھی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو چھوڑ کر کرسی کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس میں اور بھی زیادہ گنجائش دی گئی ہے، اور بھی زیادہ یہ گنجائش دی گئی ہے کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، بغیر سہارے کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو سہارے سے بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ کسی آدمی کا اگر سہارا لینا چاہتے ہو، کسی انسان کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، کسی دیوار کا سہارا لینا چاہو، کسی دیوار کا بھی سہارا لے سکتے ہو۔ اور آج کل تو بہت ہی آسانی ہو گئی ہے، اس دور کی نئی نئی ایجادات کی وجہ سے
ایسی کرسیاں بھی آنے لگی ہیں جو زمین پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آدمی جو ہے زمین پر بیٹھ کر اس کرسی سے ٹیک لگا سکتا ہے. اس کرسی کے اندر پائے نہیں ہوتے اور وہ کرسی سیدھی زمین سے چپک جاتی ہے، اور اس پر بیٹھنے کے بعد آدمی ٹیک بھی لگا سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس پر بھی اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ بھی زمین پر بیٹھ کر سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا شمار ہوگا. تو زمین پر بیٹھ کر چونکہ آدمی زمین سے قریب ہوتا ہے اور اس کا اشارے سے سجدہ کرنا اس کا وہ زمین سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے کہ انسان کا سجدہ جو ہے زمین پر ہو، کیونکہ سجدہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیک دیا جائے. اگر زمین پر ماتھا نہیں ٹیک پا رہا ہے تو کم سے کم جتنا زیادہ زمین سے قریب ہوگا وہ نماز سنت کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگی. تو شریعت میں زمین پر بیٹھ کر عذر کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تو ثبوت ملتا ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. کرسی پر نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز کے اندر جو پوزیشن شریعت کو مطلوب ہے وہ پوزیشن بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے شریعت کے اندر صفوں کا سیدھا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تمہاری صفیں صحیح نہیں ہوں گی، صفوں کے اندر خلل ہوگا، صفوں کے اندر کشادگی اور خالی جگہ ہوگی تو اس میں شیطان گھس جائے گا. اور اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوئی اور صفیں درست نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. صفوں کا ٹیڑھا پن بھی جو ہے کرسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جب کرسی بیچ میں رکھ کر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے صف سیدھی نہیں ہو پاتی، کیونکہ کرسی پر انسان کے جو پیر ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف ہوتے ہیں، اور پیروں ہی سے صف بنتی ہے، پیروں ہی سے صف بنتی ہے اور پیر اس کے آگے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے صف سیدھی نہیں ہو پاتی، اور کرسی کی وجہ سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے مل کر کھڑا ہونا یہ بھی صفوں کے سیدھا ہونے میں اور درست ہونے میں ایک مطلوب چیز ہے، ایک ضروری چیز ہے. اور کرسی پر نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو پاتی. جہاں کرسی والا شخص آ جاتا ہے وہاں یہ مل کر کھڑے ہونے والا جو سلسلہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. کرسی پر نماز پڑھنے کے عام رواج کی وجہ سے غیروں کی عبادت گاہوں سے مشابہت ہو جاتی ہے. نصرانیوں کے یہاں جو چرچ ہوتے ہیں، گرجا گھر ہوتے ہیں، ان کے اندر کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ان کی عبادت گاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہاں کرسیوں کا استعمال ہوتا ہے، اور شریعت نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے. غیروں کی مشابہت کے اختیار کرنے کے سلسلے میں ہماری شریعت اسلام بہت زیادہ سینسیٹیو اور بہت زیادہ باشعور اور حساس رہی ہے. آپ کو حدیث سے معلوم ہوگا، حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کا جو سلام ہوتا ہے وہ انگلیوں کے اشارے سے ہوتا ہے، اور نصرانیوں کا جو سلام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہتھیلی کے دکھانا ہے. وہ لوگ ہتھیلی دکھا کر سلام کرتے ہیں اور یہودی انگلیوں کے اشارے سے کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح سے ہرگز سلام مت کرنا. من تشبہ بقوم فہو منہم لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود والنصارى فإن تسلیم الیہود الاشارہ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت سلام کرنے کے سلسلے میں اختیار مت کرنا. ان کی طرح انگلیاں مت ہلانا، ان کی طرح ہتھیلی مت دکھانا سلام کرنے میں. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجوسیوں کی بھی مشابہت اختیار مت کرنا. وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹاتے ہیں، تم مونچھوں کو کترواتے رہنا، مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ اسلام جو ہے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کے سلسلے میں کتنا زیادہ سینسیٹیو اور کتنا حساس ہے. اور کرسی پر نماز کا رواج عام ہونے کی وجہ سے غیروں کی مشابہت ہوتی چلی جا رہی ہے. اور کرسی پر نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک خرابی یہ بھی ہے
کہ کرسی پر آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر تکبر اور بڑے پن والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ نماز نام کس چیز کا ہے؟ نماز نام ہے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے ذلیل کر دینے کا اور تواضع اور انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر دینے کا. حالانکہ کرسی پر بیٹھ کر وہ چیز پیدا نہیں ہو پاتی. آدمی تکبر کرتا ہے اس کے اندر، اور اگر تکبر نہ بھی کرے تب بھی جو ہے کرسی پر نماز اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو یہ خلاف ادب تو ہے ہی. آدمی جو ہے دنیا کی زندگی میں اگر کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس چلا جائے یا اس کے پاس اس کا کوئی استاد آ جائے، کوئی بڑی شخصیت آ جائے، تو کرسی پر نہیں بیٹھتا اس کے سامنے، اس کو خلاف ادب سمجھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور حاکموں کا حاکم ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر آدمی ایسی حیت اختیار کرے، ایسی پوزیشن اختیار کرے جس کے اندر آدمی خلاف یعنی بڑا پن جھلک رہا ہو، یہ بالکل نامناسب ہے. لیکن پھر بھی ہماری شریعت اتنی معتدل ہے اور شریعت کے اندر اتنا زیادہ انسان کے عذروں کا اور تکلیف کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر واقعی کسی آدمی کے اندر ایسی مجبوری ہے اور ایسی بیماری ہے اور ایسا درد اور تکلیف ہے کہ وہ بالکل جو ہے زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا اور اسی طرح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر وہ شرائط اگر پائی جا رہی ہیں جس سے اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، تو اب شریعت جو ہے اگرچہ اس کے اندر یہ ساری برائیاں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اس میں تواضع نہیں پائی جا رہی، انکساری نہیں پائی جا رہی، غیروں کی مشابہت پائی، ان ساری باتوں کے باوجود بھی شریعت اجازت دیتی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی اگر واقعی جو ہے انسان کرسی پر نماز پڑھنے کا مستحق ہے تو. اب وہ کون سی شرائط ہیں جس کی وجہ سے انسان کرسی پر بیٹھنے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر قیام کرنا فرض ہے. قیام یعنی کھڑا ہونا، سیدھے کھڑا ہونا، یہ فرض ہے. جب تک اس کے اندر جان ہے، اس کے پیروں میں جان ہے، اس کی کمر میں جان ہے، اس کے بدن کے اندر جب تک طاقت ہے سیدھا کھڑا ہونے کی، کھڑا ہونا فرض ہے. بغیر قیام کیے اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. بہت سے لوگ ٹرینوں کے اندر سیٹوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹرین چل رہی ہے، نماز ہم نہیں پڑھ ہم جو ہے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ گزریں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس طرح سے اپنے من گھڑت عذروں کی وجہ سے، من گھڑت بہانوں کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کرسی پر سیٹ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ قیام فرض ہے. ان کے جسم میں طاقت ہے کھڑے ہونے کی. جب تک طاقت ہے جسم کے اندر کھڑے ہونے کی اس وقت تک جو ہے انسان بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر اس کے اندر سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تب اس کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے اور نماز پوری کرے. لیکن اگر سجدہ کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے کی بھی طاقت ہے، قیام کرنے کی طاقت ہے، تو قیام کرنا فرض رہے گا. قیام اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی کے اندر اتنی کمزوری نہ آ جائے کہ وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. اگر کوئی آدمی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا قیام بھی معاف ہو جاتا ہے. اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے کھڑے ہو کر اشارے سے نماز، کیونکہ جب آدمی سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سجدے کے لیے اشارہ ہی کرے گا. لیکن اب کھڑے ہو کر اگر اشارہ کرنا چاہے تو کھڑے ہو کر بھی وہ سجدے کا رکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے نماز مکمل کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے، سجدہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے، کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے کا اشارہ نہ کرے. لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر سجدہ کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر تو پھر قیام کرنا ضروری ہوگا. اگر سجدہ بھی کر سکتا ہے اور قیام بھی کر سکتا ہے تو پھر قیام کرنا ضروری ہے. اگر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے برابر بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنی دیر اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہوگا.
اگر ایک آیت پڑھنے کے بقدر بھی، ایک آیت پڑھنے کے برابر بھی اس کے جسم کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو اس کے اوپر کھڑا ہونا ضروری ہوگا. اتنی دیر کھڑا ہو جائے جتنی دیر وہ آیت پڑھ سکتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر اپنی نماز مکمل کر لے. اگر وہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی چیز کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے، دیوار کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے، کسی انسان کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے، کسی ٹیبل کے سہارے سے اس کو کسی بھی چیز کو پکڑ کر یا اس کا ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص تھوڑی دیر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں، یعنی اس کے پیروں کے اندر بالکل جان ہی نہیں، یا پیروں کے اندر جان تو ہے اور کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اسے ایسی شدید بیماری اور ایسی شدید تکلیف ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسا درد ہوتا ہے کھڑے ہونے سے کہ وہ اس کی طاقت سے، اس کا برداشت کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے، یا پھر ایسی بیماری ہے کہ جس کے بڑھ جانے کا خوف ہے. ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھڑے ہونے سے کہ اگر کھڑے ہوگے تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں ٹھیک ہوگی. تو اگر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہوگے تو تمہاری بیماری دیر میں ٹھیک ہوگی، یا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کو چکر آتا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اسے یقین ہے کہ اگر میں کھڑا ہوا تو چکرا کر گر جاؤں گا، تو ایسی بیماری کے اندر بھی شریعت جو ہے اس سے قیام کی فرضیت کو ختم کر دیتی ہے. اس کے لیے قیام کرنا ضروری نہیں ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرے، زمین پر سجدہ کرے اور نماز مکمل کر لے. اگر سجدہ کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے تو زمین پر بیٹھ کر رکوع بھی کرے اور سجدہ بھی کرے اور اپنی نماز مکمل کرے، اور شریعت کے مطابق جو ہے اپنی نماز مکمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لے. کل قیامت کے دن اسے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر افسوس نہیں کرنا ہوگا، کہ اسے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ میری نمازیں کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کیا اور کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے کام چلایا تو نہیں چلے گا، کیونکہ سجدہ کرنا بھی فرض ہے. اس کے اندر سجدہ کرنے کی جب تک طاقت ہے اس کے لیے سجدہ کرنا فرض ہے. قیام کرنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کر نماز پوری کرو، لیکن سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو سجدہ کرو. زمین پر سر جب تک نہیں رکھیں گے سجدہ نہیں ہوگا. جس آدمی کے اندر طاقت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ سجدہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی بیٹھ کر کرسی پر اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، اور وہ کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں ان نمازوں کو نہیں پائیں گے جو 20 سال تک جو ہے انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی اور ان کے اندر سجدہ کرنے کی بھی طاقت تھی. زمین پر بیٹھ کر پورا سجدہ کر سکتے تھے لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹ رہا ہے. سجدہ فرض ہے جب تک انسان میں طاقت ہے، لیکن اگر طاقت نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، سجدہ کرنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے، یا مرض کے دیر میں ٹھیک ہونے کا خوف ہے، یا سجدہ کرنے سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے، ایسی ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، یا کمر کے اندر تکلیف ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس کا سجدہ معاف ہوگا. اب اس کے لیے اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہوگا، سجدے کا اشارہ کرنا کافی ہوگا، لیکن وہ بھی زمین پر بیٹھ کر بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرے، اشارے سے رکوع کرے اور نماز مکمل کرے. جو آدمی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے قیام کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن سجدہ اور رکوع کا اشارہ کرے بیٹھ کر. کرسی پر بیٹھنا اب بھی جو ہے مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹھ سکتا ہے زمین پر اور اسے شریعت نے پوری سہولت دی ہے بیٹھنے کی. وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے، قبلے کی طرف پیر پھیلا لے، اور اگر ٹیک لگانا ہے کسی چیز کی ٹیک لگا لے، فولڈنگ کرسی لے لے جس کے پائے نہیں ہوتے ہیں، زمین کے اوپر رکھ کر اس پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے. لیکن پائے والی کرسی پر بیٹھ کر، اوپر بیٹھ کر اور زمین سے دور ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اب اس کی نماز اب بھی مکروہ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر زمین پر بیٹھنے کی طاقت ہے. اب بھی اس کی نماز کراہت سے خالی نہیں ہوگی کرسی کے اوپر بیٹھ کر. اور کراہت کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے
کہ یہ سنت سے کافی دور ہے. مسنون طریقہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا ہے. تو جو آدمی مسنون طریقے کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ رہا ہے، تو اس کی نماز میں تو کراہت آئے گی. جو آدمی بغیر کسی عذر اور بغیر کسی مجبوری کے غیروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اپنی عبادت گاہوں کو غیروں کی عبادت گاہوں کے مشابہت بنا رہا ہے، اس کی نماز میں تو کراہت آئے گی. جو آدمی عاجزی والا طریقہ چھوڑ کر انکساری اور تواضع والا طریقہ چھوڑ کر تکبر والا طریقہ اور تکبر والی ہیئت اور پوزیشن اختیار کرے گا تو اس کی نماز میں کراہت تو آئے گی. جو آدمی بغیر کسی مجبوری کے ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے شریعت کا ایک بہت مطلوب اور محبوب عمل یعنی صفوں کا سیدھا کرنا چھوٹ رہا ہے، تو اس کی نماز میں تو کراہت آئے گی ہی. وہ اپنی اس طریقے سے شیطان کو اپنی صفوں کے بیچ میں آنے کی جگہ دے رہا ہے، صفوں کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے، صفوں کو سیدھا نہیں کر رہا ہے، تو اس کی نماز میں تو کراہت آئے گی. لیکن یہ سب بغیر مجبوری کے کرنے کی صورت میں آئے گی کراہت. جب کوئی مجبوری نہیں ہے، آدمی زمین پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے، ساری سہولتیں شریعت نے دے رکھی ہے، پھر بھی وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے، تب یہ ساری کراہتیں آئیں گی. لیکن اگر کوئی شخص واقعی مجبور ہے، وہ زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو شریعت نے ایسے شخص کا بھی خیال کیا ہے. اگر کسی کی کمر کے اندر روڈ داخل کر دی گئی ہے اور وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ کرسی پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور قیام بھی نہیں کر سکتا ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے. لیکن یہ کتنی مجبوری والا درجہ ہے یہ ہم اور آپ ہر ایک جانتے ہیں. کتنے لوگ اس مجبوری کو پہنچے ہوئے یہ ہم اور آپ ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے. ہر ایک اپنے بارے میں جان لے کیا وہ اس مجبوری کو پہنچا ہوا ہے، کیا وہ زمین پر بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے اور تو وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھے گا. اور اگر سجدہ کرنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی آدمی کے اندر کھڑے ہونے کی تو طاقت ہے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدے والی نماز پڑھے گا. پہلی صورت جبکہ انسان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے زمین پر بیٹھنا فرض ہے، ضروری ہے. کرسی پر بیٹھنا ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ سجدہ کرنے کی اس میں طاقت ہے، کھڑے ہونے کی تو طاقت نہیں ہے لیکن سجدہ کرنے کی تو طاقت ہے. اگر کرسی پر بیٹھ کر سجدے کا اشارہ کرے گا تو اشارے سے اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کے لیے زمین پر بیٹھنا فرض ہے. وہ کرسی پر بیٹھنے کی اس کو بالکل اجازت نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی، کھڑے ہونے کی تو طاقت ہے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جائز نہیں بلکہ افضل ہے کہ وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے. اور اگر کھڑے ہو کر کرنا چاہے رکوع اور سجدہ اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے اپنی نماز مکمل کرے. ایسے شخص کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، کراہت سے خالی نہیں. اور کراہت کی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس میں کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. اور اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسا اگر کوئی شخص ہے، اتنی مجبوری میں ہے اگر کوئی، تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. لیکن عام طور سے آج جو ہے کرسیوں کا رواج اس طرح سے ہے کہ کرسی جو ہوتی ہے وہ ٹیبل والی ہوتی ہے. تو جس آدمی کو شریعت نے اجازت دی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی، جیسا کہ میں نے ابھی شروع سے آخر تک آپ کو پورا بتا دیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیبل والی کرسی استعمال نہ کرے، عام کرسی استعمال کرے. کیونکہ جو ٹیبل والی کرسی ہوتی ہے اس کے اوپر آدمی ٹیبل پر سجدہ کرتا ہے، وہ اس کو سوچتا ہے کہ میں حقیقی سجدہ کر رہا ہوں، میرا سجدہ ہو گیا، حالانکہ وہ بھی اشارہ ہی مانا جائے گا. مسنون طریقہ یہی ہے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تکیہ رکھ رکھا تھا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سجدہ کرنے کے لیے تکیہ رکھ رکھا تھا کیونکہ ان کی پیشانی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارے سے نماز پڑھنا، اگر تمہیں سجدہ نہیں ہو سکتا ہے تو اشارے کی اجازت شریعت نے دی ہے، اشارے سے نماز پڑھو، تکیہ مت رکھو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹیبل پر سجدہ کرنے کے بجائے اشارے سے سجدہ کریں. ٹیبل پر اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن وہ بھی حقیقی سجدہ نہیں مانا جائے گا، وہ بھی اشارہ ہی مانا جائے گا. اور اشارے سے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے پیچھے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کی نماز نہیں ہوتی. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو حقیقی سجدہ کر رہا ہوں ٹیبل پہ، تو اس لیے میرے پاس حقیقی سجدہ، میرے پیچھے حقیقی سجدہ کرنے والوں کی نماز ہو جائے گی اور وہ امامت کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے کہ بھائی میں بھی سجدہ کرنے والا ہوں، پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سب سجدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا میرے پیچھے ان کی نماز جائز ہو جائے گی. ایسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹیبل پہ سجدہ کرنا حقیقی سجدہ نہیں مانا جائے گا، وہ بھی اشارہ ہی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اشارے سے ہی سجدہ کرے، ٹیبل والی کرسی کا استعمال نہ کرے. اور اس کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس عام کرسی ہے، ٹیبل نہیں ہے، ان کو یہ وہم پیدا ہوگا کہ ہم نے تو کسی چیز کے اوپر سجدہ کیا ہی نہیں، تو ہمارا گویا کہ سجدہ ہوا نہیں صحیح طریقے سے، ہمارا اشارہ نہیں. تو بہرحال وہ بھی اشارہ ہے، ٹیبل کے اوپر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی اشارہ ہے، اور بغیر ٹیبل والی کرسی پر جو آدمی اشارہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی اشارہ ہے، اور وہی بہتر ہے کہ بغیر ٹیبل والی کرسی استعمال کی جائے. اب صرف 2 غلط فہمیاں بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بعض کرسی پر نماز پڑھنے والے جو ہے رکوع کے وقت تو اپنی رانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن جب سجدہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ہوا کے اندر ہاتھوں کو اس طرح سے لہرا دیتے ہیں، ہوا اور فضا کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، فضا کے اندر جو ہے وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں. حالانکہ صحیح طریقہ اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ جس طرح رکوع کے وقت رانوں پر ہاتھ رہیں گے رکوع کا اشارہ کرتے وقت، اسی طرح سجدے کا اشارہ کرتے وقت بھی دونوں ہاتھ رانوں پر رہیں گے، اس کو ہوا میں نہیں اٹھانا ہے. تو ایک خرابی تو یہ ہے. اور دوسری خرابی یہ ہے کہ جو لوگ اشارے سے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ رکوع کا اشارہ کرتے ہوئے پیچھے سے سرین کو اٹھا لیتے ہیں تھوڑی سی، اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے رکوع کا اشارہ کرتے وقت سرین کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی حالت پر ہی رہے، سرین اپنی حالت پر رہے. صرف انسان کا جو سر ہے وہ سر اس کے گھٹنوں کے مقابلے میں آ جائے، صرف گھٹنوں کی سیدھ میں آ جائے، اتنا جھک جائے، بس اتنا جھکنا کافی ہے. اتنا جھک لیا اگر کوئی آدمی کہ اس کا سر گھٹنوں کے مقابلے میں ہو گیا تو اس کا رکوع کا اشارہ ہو گیا، رکوع ہو گیا، اس کا نماز صحیح ہو گئی. سرین کا اٹھانا ضروری نہیں ہے. اب ہر آدمی شروع سے آخر تک جو ہے بیان کو دھیان سے سنا ہوگا، جن لوگوں نے، وہ دوبارہ اس کو سنیں اور اپنی نماز کو، جو لوگ کرسی پر، خاص طور سے جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، وہ اس بیان کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھ لیں کہ کیا واقعی میرے اندر وہ شرطیں پائی جاتی ہیں جو کرسی پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتی ہیں. کیا میرے اندر وہی درد اور تکلیف اور وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے میرے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو ان کی نماز صحیح ہے، بہتر ہے. اور جو لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی میرے اندر یہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں کہ میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھوں، اور شریعت نے جو ہے مجھے جو سہولت دے رکھی ہے اس سہولت کا استعمال کر کے میں اپنی نماز کو جو ہے کرسی کے بغیر ادا کر سکتا ہوں، کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑا ہو سکتا ہوں، زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے سجدہ کر سکتا ہوں، اور سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہوں، اور بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بغیر سہارے کے سہارے لے کر بیٹھ سکتا ہوں. پھر بھی اگر وہ آدمی کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے سوچنے کی ضرورت ہے. ان تمام شرائط کو جو ہے اپنے اوپر پرکھیں اور غور سے جو ہے ان چیزوں کو سنیں اور دل اور دماغ میں بٹھائیں، کیونکہ نہ جاننے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے آج جو ہے نہ جانے کتنے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں
اور آج جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس رواج کو ختم کیا جائے مسجدوں سے، اور جو کرسیوں کا باقاعدہ جو ہے کمیٹی کی طرف سے انتظام کیا جاتا ہے، کرسی لگا دی جاتی ہیں مسجدوں کے اندر، اس رواج کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کس حالت میں جو ہے اور کس مجبوری کی حالت میں جائز ہوتا ہے، لوگوں کو بتایا جائے۔ آج جو ہے ضروری ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ آج جو ہے اس کو خود بھی، اس کے علم کو، کرسی پر نماز پڑھنے کے جو مسائل ہیں اس کا علم خود بھی حاصل کیا جائے اور لوگوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے یا سنا ہے اس کو خود اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کامنٹ باکس کے اندر لکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا موضوع آپ کے ذہن میں ہو کہ جس پر بیان کیا جانا زیادہ ضروری ہو، اور جو امت کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ امت جو ہے نہ جاننے کی وجہ سے ان کے اندر عام طور سے مبتلا ہے اور اس پر بیان کرنا ضروری ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو اس کو بھی